نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما اموالكم واولادكم فتنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد، تمہارا مال یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ انسان ہمیشہ ان دو چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے اور اسی طرح مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ایک ماں تھی، اس نے رابطہ کیا میرے ساتھ کہ میرا بیٹا ہے اور اسی طرح ایک بیٹی ہے، تو وہ میری بات نہیں مانتے، بڑی نافرمانی کرتے ہیں، تو آپ اس کے لیے کوئی قرآنی وظیفہ یا حدیث سے ثابت شدہ کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میری جو اولاد ہے وہ ہمیشہ کے لیے فرما بردار ہو جائے اور آنکھوں کے اشارے پر چلنا شروع ہو جائے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی اولاد کرتی کیا ہے، آپ کا بیٹا اور بیٹی کرتی کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور اس طرح یہ جو میری بیٹی ہے وہ کالج کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا میری ماں جی اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ ماں جی کہن پریشان ہوگی کہ اس کا علاج کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ کچھ دن اس پر عمل کریں گے اور اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ عمل کے لیے وقت نکالیں گے، گھنٹہ نکالیں گے، 1 گھنٹہ نکالیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں نکالیں گے کیونکہ گھر کے اور بھی کام کاج ہوتے ہیں، لیکن وہ سارا دن یونیورسٹی کے اندر رہتے ہیں، غلط ماحول کے اندر رہتے ہیں، وہ بے دینی کا جو گھر ہے اس کے اندر رہتے ہیں۔ جب ان کو بے ادبی سکھائی جا رہی ہے، ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا گیا، چھوٹے بڑا کا کچھ ادب، چھوٹے کے ساتھ کیسے شفقت سے پیش آنا ہے، چھوٹے نے بڑے کے ساتھ کس طرح ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، اپنے بڑے بھائی کو کس طرح باپ کے درجے میں رکھنا ہے، ماں کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے، اولاد ہے اس کا کیا مقام ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، جب ان کو یہ سکھایا نہیں گیا تو پھر ان کی کیا قصور ہے؟ جب آپ نے ان کو خود غلط راستے پر لگا دیا شروع میں، تو پھر آپ ان کے لیے کوئی عملیات نہ کریں، تعویذات نہ کریں، اس پر کوئی وظیفے نہ پڑھیں، کچھ اثر کرنے والا نہیں ہے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، جتنے بھی ہمارے ساتھ مائیں بہنیں رابطے کرتی ہیں، جتنے بھی وہ پریشان مائیں ہیں، وہ صرف وہی مائیں پریشان ہیں جن کے بیٹی اور بیٹیاں سکول کالج کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دی ہے، دین کے ساتھ اس کو بالکل اٹیچ بھی نہیں کیا، دین کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، تو ایسے مائیں بہنیں بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے سامنے تو اس طرح کی کلپ گزر جاتے ہیں، خاص کر وقت ملتا تو نہیں ہے، بہرحال کوئی اس طرح کلپ گزرتا ہے، خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آج کل ماں کو ماں نہیں سمجھا گیا، بہن کو بہن نہیں سمجھا گیا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے، کیا کچھ انگریزوں والا کام ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ کیوں بھائی؟ ہم تو اسلام کے نام لیوا ہیں، ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم نے کیوں اپنے اولاد کو غلط راستے پر لگا دیا؟ پھر دن دہاڑے ہم شکایتیں لے کر مولویوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ جاؤ نا ان یونیورسٹی کے اندر، کالجوں کے اندر جاؤ، ٹیچروں کو جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہمارے بیٹے کو کچھ نافرمان ہے، فرما برداری کا سبق دیں، ماں باپ کا ادب سکھلائیں، ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، میرے ماؤں بہنوں، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو دین کے راستے پر لگاؤ، دین کے راستے پر لگاؤ۔ یہ دین ہی بتاتا ہے کہ بڑے بھائی کے سامنے کیسے پیش آنا ہے، یہ دین ہی بتاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے، یہ دین ہی بتاتا ہے کہ چھوٹے کے ساتھ شفقت کس طرح کرنی چاہیے، یہ دین ہی بتاتا ہے کہ اگر چھوٹا ہے بڑے کے کیسا ادب کرے، یہ دین ہی بتاتا ہے کہ بیٹی کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے، آس پاس کے محلے کی جو لڑکیاں ہیں ان کا کیا مقام ہے، ان کو کس طرح بہن کی عزت کے ساتھ، بہن کی نظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ دین بتاتا ہے، سکول کالج نہیں بتاتا۔
خدا کی قسم سکول کالج کی جو یہ تعلیم ہے ان کا ادب کے ساتھ ذرا اتنا سا بھی کیا ہے تعلق نہیں ہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ادب کا اتنا ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے میری سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کریں, دین کی طرف لائیں, پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کیسے دن دہاڑے بدلتی ہے. اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں, علماء کے ساتھ اپنے اولاد کو جوڑیں, خود بھی علماء حق کے ساتھ, علماء سو کے ساتھ نہیں, علماء حق کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. پھر انشاءاللہ تعالی ادھر دنیا کے اندر بھی سکون ہوگا, آخرت کے اندر بھی سکون ہوگا. بہرحال اگر کوئی اس طرح پریشانی کا شکار ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار نہیں ہے, نافرمان اولاد ہے, وہ بہت زیادہ تنگ ہے, صبح و شام اسی ٹینشن کے اندر, اسی پرابلم کے اندر رہتے ہیں کہ کاش کہ میری اولاد فرما بردار ہوتی, میرے اشارہ ابرو کے منتظر رہتی, وہ پریشان رہتے ہیں. ان کے لیے ایک انٹرسٹنگ وظیفہ لے کر آیا ہوں. وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد 119 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. یا حنان انت الذی وسعت کل شیء رحمتا وعلما یا حنان. دوبارہ سن لیں. یا حنان انت الذی وسعت کل شیء رحمتا وعلما یا حنان. یہ دعا آپ ہر روز عصر کی نماز کے بعد 119 مرتبہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے, کسی سے تکلم, بات, گفتگو بالکل نہیں کرنی. یہ آپ وظیفہ کر کے دیکھ لیں, انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی اولاد آنکھوں کے اشارے پر انشاءاللہ چلنا شروع کر دے گی. دعا کرو. جو کچھ میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے, اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.